بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں والی کے جاہل سفاک حیوان نما باپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو گولیوں سے بھون دیا؟ اور جی اس کے بارے میں کیا کہوں، اس بے حیا جاہل کے بارے میں کیا کہوں۔ اسے دین کا پتہ نہیں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، عنایت ہے، نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر اولاد کا ذکر کیا تو پہلے بیٹی سے شروع کیا۔ ارشاد الہی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، سلطنت اللہ ہی کے ہے آسمانوں اور زمین میں، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے۔ یہاں پر ذکر بیٹی کا پہلے ہے، پھر آگے بیٹے کا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، گویا کہ بعض نے تو یہ بھی کہا پہلے بھی یہاں پر مؤنث کا ذکر، پھر بھی مؤنث کا ذکر، درمیان میں مذکر کا ذکر کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ جب بیٹی کی اطلاع سنتے کہ بیوی نے بیٹی جنی، اس وقت الٹرا ساؤنڈ نہیں تھے کہ پہلے سے پتہ کر لیتے اور بیٹیوں کو ضائع کر دیتے۔ جب وہ عورت بیٹی کو جنا کرتی تھی تو اس وقت ان کے چہرے فک ہو جاتے، غم کے مارے وہ نڈھال ہو جاتے، ان کے چہرے جل جاتے۔ قرآن فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، غم کے مارے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے جب وہ بیٹیوں کی خبر سنتے۔ تو ارشاد الہی ہے قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم۔ سورۃ انعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جاہل لوگ جنہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا، وہ گھاٹے میں پڑے، دنیا میں بھی گھاٹے میں پڑے کہ بدنامی کا طوق ان کے گلے میں پڑا، آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میری مرضی ہے اولاد کو میں جو کروں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے بارے میں حساب ہے۔ قرآن پاک تو صراحتاً فرماتا ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو قرآن فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی ہوئی سے بلوایا جائے گا کہ تم پوچھو بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ اپنی اولاد پر وہ حاوی ہے، جیسے چاہے اس کے ساتھ کرے۔ یہ کس نے کہا؟ دنیا کی بدنامی کے ساتھ آخرت کی سزا کا بھی وہ حقدار ہے۔ وہ بدبخت جاہل، اسلام پر دھبا، بیٹی سے نفرت کرنے والا اس بے حیا کو پتہ نہیں ہے کہ رسول پاک نے کس قدر بیٹیوں کے بارے میں ادب کی، احترام کی، محبت کی، استقبال کی تلقین کی۔ قرآن پاک فرماتا ہے اگر اس نے بھوک افلاس کی وجہ سے کیا، اگر اس نے ننگے دامادی کی وجہ سے کیا، جو بھی کیا تو یہ جہالت کی یاد ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، اور اس بدبخت کی تو تھی ہی پہلی اولاد۔ قرآن فرماتا ہے کیوں نہ قتل کرو، نحن نرزقہم وایاکم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ہاکذا ضم اصابعہ۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، جب وہ جوان ہو گئیں تو قیامت کے دن یہ آدمی ایسے آئے گا میرے ساتھ کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ پھر آپ نے اشارہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن واحسن الیہن فلہ جنہ، جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی تربیت اچھی کی، اچھی جگہ پر ان کا نکاح کر دیا، ان سے حسن معاشرت کی، حسن معاملہ کیا، تو وہ اس کے لیے جنت کا باعث ہوں گے۔ ارشاد نبی علیہ السلام ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار۔ مسلم شریف میں ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی، اس نے اچھا معاملہ کیا، ان کی اچھی تربیت کی، تو یہ قیامت کے دن جہنم سے اس مرد کے لیے، یعنی بیٹیاں اپنے باپ کے لیے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں گی۔ گویا کہ اسلام میں بیٹی
اللہ کی رحمت بھی ہے، نعمت بھی ہے، عنایت بھی ہے، اس کی اچھی تربیت پر جنت کی ضمانت ہے، جہنم سے حفاظت ہے، دنیا میں خدمت کا سامان، محبت کی یہ پہچان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے محبت، خوش معاملگی، احسان، اچھی تربیت، ان کی خطاؤں پر درگزر کرنا اور ترحم کے برتاؤ کی تعلیم دی، ان پر خرچ کرنے کو بہترین صدقہ قرار دیا، رضائے الہی کا ذریعہ قرار دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بیٹی پر ترجیح سے منع فرمایا۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹے کو دیتے جاؤ بیٹی کو کچھ نہ دو، کہ جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، اور اس ظالم کو یہ تعلیم دینی چاہیے۔ یہ اکیلا مجرم نہیں، اس کے والدین جنہوں نے اسے دینی تعلیم نہیں دی، سیرت سے اسے روح شناس نہیں کیا، وہ بھی برابر کے اس میں شریک ہیں۔ اگر اسے پہلے سے بتا دیا جاتا ارے ظالم، رسول پاک تو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا کی آمد پر خود کھڑے ہو جاتے تھے، پیار سے ان کی پیشانیوں کو چوما کرتے تھے، استقبال کیا کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، اور آج تو بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں بتائیں بیٹا اولاد اللہ دیتا ہے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ لوگ تو ترس رہے ہیں ربا اولاد دے دے، اپاہج دے دے، اتنی پیاری لڑکی پیدا ہوئی، پھر بیوی پر قصور، کیا تو نے اسی کو خدا سمجھ لیا؟ وہی جنتے، وہی کیا اولاد کی مالک ہے؟ جبکہ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کا مالک اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ضرورت ہے معاشرتی طور پر جو عورتیں ہیں، وہ ماں ہے، وہ ساس ہے، وہ اس کی نندے، اس کی شوہر کی جو بہنیں ہیں، وہ اپنے بھائی کو سمجھائیں اولاد دینے والا اللہ ہے، جو دے رہا ہے عنایت ہے، اور جیسے بیٹا نعمت ہے، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ بیٹیوں سے پیار کرنے والا بنائے۔